بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرولوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھن راشی اور 2023۔ سب سے پہلے برج قوس والوں کو یعنی سیجیٹیریس والوں کو میری طرف سے 2023 کی مبارکباد۔ خدا اس نئے سال میں ہم سب کے جتنے بھی نیک تمنائیں ان کو پوری کرے۔ رب کی ذات پاک سب کے رزق میں اضافہ کرے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ان سے خدا کی ذات پاک ان کو صحت عطا کرے، آمین۔ اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس یعنی برج قوس کی۔ دوسری مبارکباد آپ کے لیے یہ ہے کہ 13 باقاعدہ جنوری 2023 کو آپ کی سارستی جو انسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ جن کا مون سائن سیجیٹیریس ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جن کا اسٹینڈرڈ ہے ان کے بھی خانہ مال سے جو ان سا باقاعدہ زحل نکل کر تیسرے گھر میں آ جائے گا۔ اور آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کا مالک جو برہسپت یعنی مشتری ہے وہ 22 اپریل کو باقاعدہ برج حوت سے نکل کر، پائسیس سے نکل کر برج حمل میں ٹرانزٹ کر جائے گا، اور یہ جہاں پر راہو ہے وہاں پہ جا کے چنڈال یوگ لگے گا۔ اس سال صحت کی بات کریں، صحت تو آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی۔ 2022 تک اپنے پراپرٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بالکل آپ کو لابھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بالکل یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ برہسپت آپ کے اپنے جون سے اسینڈنٹ کا مالک کیندر یعنی چوتھے گھر میں چتربھاؤ میں ہو اور آپ کو فائدہ نہ دے۔ 22 اپریل سے پہلے آپ کے روزگار کے معاملات اور آپ کے باقاعدہ سورس آف انکم جو ان سا وہ بے شک ان کا گراف اوپر کی طرف جائے گا، اور آپ کے جو پازیٹیو اور آپ کے پازیٹیو تبدیلی بھی آنے کے پورے امکان ہیں بزنس میں، خاص طور پہ۔ جیسے ہی سارستی ختم ہوگی، ظاہر ہے آپ نے باقاعدہ ان 7.5 سالوں میں جو ہے بہت سی چیزیں جو لرن کی ہوں گی، کافی چیزوں سے آپ کو جو ہے ان کو بڑی گہرائی سے ماپا ہوگا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہ ساری چیزوں کو اب آپ کے لیے ایک سنہری وقت ہے کہ اب آپ نے جو اپنے اچھے وقت کو، اپنے اچھے پیریڈ کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دیکھیں، جب انسان کو جب نشیب و فراز آتے ہیں، جب انسان کے اوپر کوئی بیٹ پہ جاتا ہے یا کوئی ایسے الجھنے یا اڑچنے پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ اور سیٹرن جو باقاعدہ ذمہ داریوں کا نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیٹرن ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہم کو جو ان سا باقاعدہ ایک پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس سارستی میں باقاعدہ ایک سوشل جو ان سے ڈسٹینس تو پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے بھی جو ان سے وہ پرائے ہو جاتے ہیں، جیسے کووڈ-19 میں ہوا کہ باقاعدہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو اگر بچنا چاہتے ہو تو اسی طرح سیٹرن بھی جو ان سے نا جب اس کی سارستی یا ڈھیا شروع ہوتا ہے تو بڑے عجیب انسان کو جو ان سے نا معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فائنینشلی طور پہ ہو، جذباتی طور پہ ہو، اولاد کے معاملات ہو، کوئی نہ کوئی جو ان سی مصائب یا کوئی مشکل جو ان سی ہے وہ نئی شکل لے کر سامنے آتی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 13 جنوری کو یہ ختم ہو رہی ہے سارستی، 17 جنوری کو جا کے بالکل بزنس میں کامیابی رہے گی۔ اور اب آپ جو بھی آپ کام کریں گے اس میں باقاعدہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس میں آپ کو باقاعدہ اب جتنی بھی محنت کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ انتھک محنت کے باوجود اس کا رزلٹ جو ہے وہ 2% یا مائنس، یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ 25% بھی یا 30% بھی محنت کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو 70% ملے گا۔ ہاں، البتہ 13 مارچ کو جو ہے منگل وہ 7ویں گھر میں آئے گا 2023 میں۔ ذرا بزنس کے معاملات کو ذرا وہاں پہ تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا خلل پڑ سکتا ہے، اور کیوں منگل آپ کے بالکل 7ویں گھر کو دیکھے گا، وہاں پہ باقاعدہ لین دین کے معاملات سے تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، پلس کے معاملات سے جو سا دیکھ بھال کے چلے گا۔ کسی بھی منفی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بالکل آپ نے کوشش نہیں کرنی، ورنہ کوئی لیٹیگیشن کے معاملات جو ان سے بڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں گھر میں جیسے ہی جوپیٹر جائے گا، راہو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہاں پر کچھ تھوڑا آپ کو دیکھ بھال کرنا ہوگا، اور بچوں پر خاص نگہداشت آپ کو رکھنی ہوگی، خاص نظر رکھنی ہوگی۔ بچے جو ان سے وہ باقاعدہ ہر درمی کی طرف جائیں گے، اور اپنی من مانیوں میں تھوڑا سا جو ان سے
زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد میں لے کے بچوں کو چلنا ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، اور یہ نئے سال میں کچھ چیزیں جو سی ایسے سامنے بھی آئیں گی جس میں آپ کو خود اپنے آپ پر ہنسی آئے گی کہ آپ کن کن بیوقوفیوں کا شکار رہے ہیں۔ اس پہ ذرا احتیاط کیجیے گا، ذرا آگے جو بھی نئی سلامت ہو اس میں تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے چلیے گا، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ البتہ 4 ستمبر کو 2023 کو جو سا جوپیٹر وہ وکری ہوگا، وہ الٹی چال چلے گا، اور یہ 31 دسمبر کو جا کے سال کے آخری دن میں جا کے یہ سیدھا ہوگا۔ 4 ستمبر سے لے کے 31 دسمبر تک خاص طور پر جو لڑکے کی شادی کے حوالے سے ذرا دیکھ بھال کے چلے گئے، کہ جب بھی ہم کچھ شادی کے معاملات ہوتے ہیں جس میں لڑکے کو جو جوپیٹر جو سا وہ جب ریٹروگریڈ ہو تو وہ لڑکے کے معاملات میں اچھا نہیں ہوتا۔ لڑکی کے لیے وینس دیکھا جاتا ہے اور لڑکے کے لیے باقاعدہ جوپیٹر دیکھا جاتا ہے۔ البتہ بچیوں کی جو سا رشتے بھی جو اگر کرنے ہیں تو ذرا دیکھ بھال کے کریے گا۔ بیرون ملک کا سفر بالکل اس سال آپ کو پڑ سکتا ہے، اور یہ تو 22 اپریل کے بعد کسی وقت بھی متوقع ہے، کوئی مذہبی سفر بھی پڑ سکتا ہے، اسٹاک جن سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی منی کی طرف آپ کا من جو سا بہت زیادہ بھاگے گا، جیک پوٹ سے بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ 5ویں گھر میں راہو آ کے آپ کے دماغ کو جو سا وہ بالکل ان چیزوں کو فوکس کرے گا، لگژری لائف کی طرف بھی فوکس کر سکتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے جو باقاعدہ مادی چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ بڑھے گا، اور آپ کہیں گے یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، تو لیکن یہ وقت اب آپ کا بالکل کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ جاب کے حوالے سے بالکل آپ کو جو سا کو خوشخبری مل سکتی ہے اس سال نئے سال میں، اور کوئی تبدیلی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ گھریلو جو ہے وہ بھی تبدیلی بالکل متوقع ہے، اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ لیٹیگیشن کے معاملات اب آپ کے بالکل اس سال جو ختم ہونے جا رہے ہیں، اور نئی اڑچنیں یا نئی مخالفتیں پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ چھوٹی باتوں کو بالکل دفع کیجیے گا، اگر بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹی باتیں آپ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑیں گی۔ صحت آپ کی بالکل ٹھیک رہے گی، البتہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، خاص طور پر راہو جو ہے وہ 5ویں گھر میں، اور مشتری جو ہے تھوڑی سی ذرا احتیاط کر لیجیے گا، باقی سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سرکاری ملازم افراد ہیں ان کی اسی سال جو سے ترقی بھی ہوگی، پروموشن بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو سے آپ کو نئی ذمہ داریاں بھی ملیں گی، اور باس کے ساتھ آپ کے جو سے بہت اچھے تعلقات بنیں گے۔ یہ سال جو سے آپ 2023 کا آپ کے لیے بڑا پازیٹیو ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کی 60 صدی ختم ہو اسی سال 17 جنوری کو آپ کی 60 صدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹریڈ کے کام میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جن کا باقاعدہ بیوٹیشین، آرٹیفیشل جیولری، پرفیومز وغیرہ کا جن کا کام ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، کنسٹرکشن کے کام میں فائدہ ہوگا۔ البتہ جن کا میڈیسن سے جو ریلیٹڈ ہے ان میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ ہوں گے، لیکن چڑھاؤ بھی ایسے ہوں گے کہ آپ کے وہ اتار کو آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ البتہ جیسے ہی 4 ستمبر کو جوپیٹر وکری ہو، جمعرات چنے کی دال ضرور دیجیے گا، اور اللہ کے نام کا کھانا ضرور دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا پیلی چیز جو سی ہے، چاہے زردہ بانٹ دے یا میٹھے جو سے ہیں وہ آپ نے 3، 5 یا 7 یا 9 یہ لڈو جو سے جمعرات دینے ہیں۔ درود پاک لازمی پڑھیے گا، اور سورہ اخلاص کا ورد لازمی رکھیے گا، خدا کی عبادت میں داخل ہو جائیے گا، اور اس نئے سال میں بالکل اپنے آپ کو زیادہ چارج کر کے چلیے گا، اور یہی سمجھے کہ اب آپ نے ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ بالکل ماضی کی باتیں بلا کے چلیے گا۔ کسی نے بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ان سے ناانصافی ہے، ان سب کو جو ان سے بالکل بلا کے ایک نیا جنم لے کے بالکل نیا انسان بن کے نئے سال میں داخل ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہتر کرے گا، اور بالکل اپنا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر جو 55 سال جو باقاعدہ 45 سال سے اوپر جو سیجیٹیریس والے ہیں ان کو ذرا اپنے تھوڑا سا نظام کا جو ہے ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا۔ خواتین کو جو ہے اپنی سکن کا خاص خیال رکھیے گا، اور پانی کا استعمال ذرا زیادہ کیجیے گا۔ البتہ باقی مالک بہتر کرے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔